بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 252، آیت نمبر ہے 97 اور 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، النجوم ستارے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لتہتدوا بہا تاکہ تم ان کے ذریعے، ان ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، رات کا اندھیرا ہو، بندہ سفر کر رہا ہو تو ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کی ہے نشانیاں، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک جان سے، فمستقر، پھر تمہارے رہنے کی جگہ، ومستودع، اور تمہارے سونپے جانے کی جگہ، قد فصلنا الآیات، تحقیق تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں نشانیاں، لقوم یفقہون، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، ستارے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔ ستارے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ستارے کوئی پوجنے والی چیز نہیں ہے۔ بعض قومیں، بلکہ بہت ساری قوموں نے ستاروں کی عبادت کی، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا قوم ابراہیم، وہ بھی ستاروں کے پیچھے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ستارے مخلوق ہیں، اور ستاروں کا مقصد بھی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ستاروں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستارے خوبصورتی کے لیے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا، ستاروں کے ساتھ ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ آپ ذرا تصور کریں، اگر ستارے نہ ہوں، رات کی تاریکی ہو، اور بعض دنوں میں بھی چاند بھی نہیں ہوتا، اب چاند بھی نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، تو ویسے ہی آسمان ایک بھیانک خوفناک منظر پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس بھیانک خوفناک منظر جو آسمان نے پیش کرنا تھا، اس کو ہم نے ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا، تو ستارے خوبصورت لگتے ہیں رات کو۔ نمبر 2، یہ شیطان کو مارنے کا آلہ ہے، من کل شیطان مارد، اللہ تعالیٰ شیطان آسمان پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں سے ستارے پڑھتے ہیں، شیطانوں کو مارنے کے لیے ہے۔ سورہ جن کے اندر بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ آج تو خیر بہت ساری جدید چیزیں آ گئی ہیں راستہ معلوم کرنے کے لیے، GPS ہے اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، میپ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے تھے، صحراؤں کا راستہ رات کی تاریکی میں، اور آپ لوگ شاید ان بزرگوں کو جانتے بھی ہوں گے جو ستارے کو نظر رکھ کر تہجد کا وقت معلوم کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ ہوگا، تہجد کا ٹائم شروع ہو جانا ہے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہی نہیں تھے، ستاروں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ٹائم جو ہے وہ رات کے سیٹ کیے ہوتے تھے۔ تو ستارے انسان کو راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔
تو بہرحال یہ 3 مقاصد ہیں: آسمان کو خوبصورت بنانا، شیطانوں کو مارنا، راستہ معلوم کرنا، اس کے علاوہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں۔ علم نجوم شرک ہے۔ یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا، ستاروں کے ذریعے انسان کے حالات معلوم کرتے ہیں، مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ جادو اور شرک 2 بڑے گناہ اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے علم نجوم حاصل کرنا یا ان کے پاس جانا یہ بہت خطرناک ترین جرم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ انشا ایک ہوتا ہے خلقہ، ایک ہوتا ہے انشا۔ خلقہ کے اندر بھی پیدا کرنے کا معنی ہوتا ہے، انشا نشو نما کرنا، یعنی پیدا بھی کیا اور یہ نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، اس کے بعد پرورش بھی کی، تمہیں بڑھایا بھی، تمہیں جوان بھی کیا، تمہیں صلاحیتیں بھی دیں، تمہیں سارا کچھ دیا، یہ ہے انشا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پروان چڑھایا من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرد واحد، صرف ایک کو اللہ نے بنایا، ایک کو اللہ نے بنایا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنا دی۔ ایک کو بنایا، اس کی پسلی سے خلق منہا زوجہا، اس کی بیوی بنائی، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اس پشت سے قیامت تک آنے والے انسانیت کی روحیں نکال لیں، صرف فوراً۔ جس نے قیامت تک آنا ہے وہ روح اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے نکالی، تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ جس طرح زمین کی مٹی میں جو مزاج ہے، جو خصوصیات ہیں، وہی آدم کی اولاد میں ہوں گی۔ بعض مٹی نرم ہوتی ہے، بعض مٹی سخت ہوتی ہے، بعض مٹی ترش ہوتی ہے، سخت مزاج، پھر سفید رنگ، پھر سرخ رنگ، پھر سیاہ رنگ۔ اسی طرح انسانوں کے مزاج ہیں، انسانوں کے رنگ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی کیسا ہے، یہ مٹی کے اعتبار سے ہے۔ جو اس میں سمجھنے والی بات ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، وہ یہ ہے کہ آدم تو ایک ہے، آگے انسان دیکھ لیں کتنے مختلف ہیں۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ آدم کی اولاد سارے اور ہے مختلف۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کروڑوں لوگ، اربوں لوگ دنیا میں آ چکے ہیں، کھربوں لوگ دنیا میں آ چکے ہیں، سب مختلف ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ ہمارے ہاں تو فنگر پرنٹ چلتا ہے، ایک آدمی کی فنگریں آپس میں نہیں ملتی، آپ یہ فنگر لگا لیں، اپنی دوسری فنگر لگائیں کہ وہ لاک نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس میں ایک اور سبق بھی ہے، جب ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو پھر بڑا چھوٹا تکبر کیسا، میں اونچا ہوں فلاں نیچا ہے سب آدم کی اولاد۔ اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، فمستقر و مستودع۔ مستقر کہتے ہیں رہنے کی جگہ، مستودع کہتے ہیں سونپے جانے کی جگہ۔ تو اس کی بہت ساری تفسیر ہے۔ رہنے کی جگہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے، اور زمین ہی انسان کا مستودع ہے، یعنی زمین کے اوپر انسان رہتا ہے، پھر انسان زمین کے نیچے چلا جاتا ہے قبر میں۔ قبر انسان کی حفاظت کرتی ہے، یا پھر زمین انسان کی مستقر ہے رہنے کی جگہ، اور مستودع سے مراد آخرت ہے۔ آخرت میں انسان سونپا جائے گا، زمین انسان کو آخرت کی طرف بھیج دے گی۔ یا پھر زمین ماں کا مستقر، ماں کا رحم ہے، اور مستودع قبر ہے، انسان ماں کے رحم میں بھی رہتا ہے اور انسان قبر کے اندر بھی رہتا ہے۔ ایک مفسر نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے مستقر میں رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا، تاکہ انسان دنیا کی صلاحیتیں حاصل کر لے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ قبر میں رکھے گا تاکہ آخرت کا اسے اندازہ ہو جائے۔ ماں کے پیٹ میں رہے، دنیا کا پتہ چلا کچھ نہ کچھ، اب قبر میں جائیں گے، آخرت کے بارے میں انسان کو کچھ نہ کچھ، انسان آخرت کا اثر جو ہے وہ قبول کرے گا۔ تو مستقر انسان دنیا میں رہتا ہے، مستودع یا تو انسان قبر میں، قبر بھی انسان کی حفاظت کرے گی، اور نمبر 2 آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ وہاں پہ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ قرآن کے دوسرے مقام پہ کسی انسان کو نہ مستقر کا پتہ نہ مستودع کا پتہ۔ انسان دنیا میں کب آئے گا، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، کہاں پیے گا، مستقر رہنے کی جگہ یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔
مستودع اللہ کو پتہ ہے، انسان کہاں مرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بعض لوگوں کے میں نے دیکھا ہے قبرستان میں اپنے نام کی جگہ پکی کی ہوتی ہے، بھائی تجھے پتہ نہیں وہاں پہ رہنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ کس کی قبر بنے گی۔ لوگوں نے اپنی اپنی قبریں بنائی ہوئی، ایسے ہی بنا کے چھوڑی ہوئی، میں نے یہاں پہ دفن ہونا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تو نے مرنا کہاں پہ ہے، تو نے دفن کہاں پہ ہونا ہے، تجھے پتہ نہیں قبر بھی نصیب، قبر کی یہ زمین کی مٹی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ کس انسان نے کتنی مدت یہاں پہ رہنا اللہ نے بتایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھے نعمت ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے میں نے مرنا کب ہے اور کیسے مرنا ہے، یہ تو عذاب ہے، پھر تو ساری دنیا کا نظام رک جائے گا۔ میں نے سفر نہیں کرنا، سفر میں موت ہوتی ہے، اس سفر میں میری موت ہو جائے گی، میں نہیں جاتا۔ آج بستر پہ لیٹوں گا، میری بستر پہ لیٹے لیٹے موت ہو جائے گی، بندہ سوئے نا، یہ دنیا کا سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تو انسان کا مستقر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، کس نے کہاں کہاں رہنا ہے، کہاں کہاں سے کھانا ہے، کہاں کہاں سے پینا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ اور پھر قبر کہاں دفن ہوگا، مٹی ملے گی نہیں ملے گی، سمندر کے اندر پانیوں کے اندر ڈوبا رہے گا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ کسی کو پتہ چل جائے میں اس جہاز کی فلائٹ میں نے جانا ہے اور جہاز نے کریش ہو جانا ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا، اللہ نے بتایا نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یہ باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ یفقہ سمجھ بوجھ، جو سمجھ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے، جن کے پاس سمجھ نہیں ہے، جو غور و فکر نہیں کرتے، انہیں نہیں پتہ چلتا۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے اندر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔